अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अजीज़ान मन, पाकिस्तान एक बदनसीब तरीन मुल्क है। भला क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है, जो ओहदे के ऊपर बैठता है, कुर्सी के ऊपर बैठता है, जिसको अवाम बैठाती है, उसको फौरन चुक के साइड के ऊपर मार दिया जाता है। और जिसको फौज बिठाती है या फौज लेके आती है, वो कुर्सी के साथ चिमड़ जाता है, चाहे वो सियासी लीडर हो, चाहे वो फौजी लीडर हो। और अगर तो वो सूतर हो जाता है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ सूतर हो गया है, तो फिर उसके छोटे भाई को बना दिया जाता है वजीर आजम, या उसको दोबारा चौथी दफा भी वजीर आजम बनाने के चक्कर के अंदर है। वादा किया गया था लंदन प्लान में, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिन कोर कमांडर्स की वजह से वादा पूरा नहीं हुआ, वो कोर कमांडर अब फारिग हो गए हैं, वो रिटायर हो जाएंगे। तो नवाज शरीफ के लिए दोबारा रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि कोर कमांडर नवाज शरीफ साहब को किसी ने मशवरा जरूर दिया होगा, और सही दिया है, कि जनाब आप जो इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो आप जजों को भी खरीद लेते हैं, आप जो सिस्टम को खरीदने की कोशिश करते हैं, 4-5 कोर कमांडर खरीद लें, बस मामला सेटल हो जाएगा। पाकिस्तान इस तरह अनफॉर्चुनेटली चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन एक रियल कंसर्न है, और इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, वॉल्यूम्स ऑफ वॉल्यूम। आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ड्रामा चल रहा है, क्या इससे पहले चला है? पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एक रिटायर्ड आर्मी चीफ, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बदला मुकाया पाकिस्तान से, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक रिटायर्ड आर्मी चीफ को लगाया, और रिटायर्ड बंदे को आर्मी चीफ बनाया, और उससे जो भी वादे वही किए। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, जो वेरी इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है, वो ये है कि जनाब मियां नवाज शरीफ ने, जो लोग बात करते हैं, जो इस वक्त अंदर बात चल रही है कि बाजवे ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मियां नवाज शरीफ के साथ जो है वो कहानी डाली थी। बाजवे ने ना, कि बाजवे ने कहा कि जनाब मैं मेरी एक्सटेंशन, और बाजवे ने एक कैबिनेट, किचन कैबिनेट बनाई हुई थी, उसके अंदर आपका जो क्वार्टर मास्टर जनरल था वो की फिगर थी, क्योंकि क्वार्टर मास्टर जनरल का मामू बाबर शाह क्वार्टर मास्टर जनरल उस वक्त था, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर, सैयद आसम मुनीर शाह, ठीक है। उसका मामू बड़ा क्लोज उसकी था जनरल एजाज अमजद के साथ, बाजवे के ससुर के साथ। और ये खुद भी बाजवे के ससुर के जाके गोडे गिटे दबाता रहता था। और बाजवे का साला, इसके ससुर का बेटा, वो कर्नल हैदर, वो हैदर हैदर, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें पता ही है ना, तुम्हारा फौज ने क्या नाम रखा हुआ है, हैदर लल्ला। हैदर लल्ला जो है उसको जो है इन्होंने, इसने उसको बड़ी जबरदस्त आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स वगैरह दी थी, उसके स्टाफ के ऊपर था, और बड़ा उसके साथ जबरदस्त तलकात उसने रखे हुए थे, और उसकी आके तारीफें करे। इवन उसके बाप को, जनरल एजाज अमजद को पता था कि पुत्र मेरा वेला ही है, लल्ला ही है, लेकिन ये जाके सर इज आउटस्टैंडिंग, ही इज सो गुड, आई एम अ विटनेस टू दिस नेपोटिज्म। और जो जिस तरह यार, जिस तरह ये उठाता ना गेंदे, जिस तरह ये टटे चकता है, सारी बात है जो माजरत के साथ, जिस तरह ये चुकता है ना जाके आसम मुनीर, इस तरह तो कोई चुकता है नहीं। शहबाज शरीफ से भी ज्यादा आला ये उठाता है, ये उसके उठाता था जाके। वहां से इसने उसने बाजवे, उसने अपने दिमाग का गॉडफादर था, उसने इसको थ्रू कर दिया। इसने वहां से अपना कैरियर सेट किया। अच्छा, इसको इसको टास्क दिया गया कि यार तू नवाज शरीफ से लड़न जा, अपनी बेटी की इलाज 3-3 महीने वहां पे ये रहा है, और इसने एंटीडेट सीनियरिटी लेनी थी, नहीं तो ये रिटायर हो चुका था चतर लॉन्ग कोर्स के जर्नलों से आगे निकलने के लिए। 3 महीने इसने छुट्टी ले ली थी, फरलो, वो सर्विस में काउंट नहीं होती कि जनाब ये काम हमने करना है। यहाँ पे लंदन आ गया, यहाँ पे इनके बहन बिनोई का बड़ा अच्छा जबरदस्त घर है, और इनका अपना सिस्टम वगैरह है, मामू का भी इनका यहाँ पे सिस्टम है, तो ये यहाँ इलाज कराने के चक्कर में आ गए। इनकी ड्यूटी लगाई गई हमारे जराये के मुताबिक कि नवाज शरीफ से मिले और एक्सटेंशन की बात करें। इमरान खान राजी हो गए एक्सटेंशन के ऊपर, दूसरी एक्सटेंशन के ऊपर। ये नवाज शरीफ के पास जाते हैं हमारे जराये के मुताबिक, और उनको कहते हैं कि जनाब एनू छो मियाँ साहब, वो एक्सटेंशन का कह रहे हैं, मैनू लाओ तुसी, मैं देखो तुहाडे की खिदमत करांगा, मेरे तो ज्यादा खिदमत कोई कर नहीं सकता। वहां पे जारी बात है, इसने नवाज शरीफ के भी जो है वो किए होंगे, चुके चुके होंगे, जो भी किया होगा वो भी भाई, साला कुछ भी करेगा। रिटायरमेंट के बाद चीफ लगने के लिए साला कुछ भी करेगा। हो गया काम, पाकिस्तान के सर के ऊपर मसलत हो गया। अभी जो असल कहानी यहाँ पे चल रही है, जिससे मीडिया फोकस हटाने की कोशिश की जा रही है, मुसलसल कोशिश की जा रही है, इस लेवल की डेस्परेशन आ गई है कि अपने असासे भी बर्न करने के लिए तैयार है। जो उन्होंने पाकिस्तान से बाहर भेजे हैं, टार्जन मार्जन, उनको भी बंद करने के लिए तो लोग तैयार हैं, उनको भी साड़ने के लिए तैयार हैं ये, ताकि फोकस हट जाए इस बात से कि पहली दफा रिटायरमेंट के बाद तो आर्मी चीफ लगा, इसने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट
کرا لی تھی 1-2 دن اوپر نیچے کرنے کے لیے. ابھی جو 7 دن 8 دن 10 دن نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, یہ پھر ریٹائر تھا بھائی. یہ کہاں سے فیلڈ مارشل سے سروس کا کوئی تعلق نہیں ہے. فیلڈ مارشل سیریمونیل اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. وہ یونیفارم پہنے, بابا قبر کے اندر بھی یونیفارم پہن کے جنرل اس کو ڈال دو گے بس. اپوائنٹمنٹ اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جو خاص طور کے اوپر یہ راضی بھی ہوئے ہیں, جو مزہ خیز پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں احمد شریف چودھری اکھیں مار رہا تھا, آنکھ مار کے اصل میں جو ہے وہ فوکس ہٹا رہا تھا. یہ جو آنکھ ماری گئی ہے نا, یہ آنکھ مار کے فوکس ہٹایا گیا ہے. میں اس خاتون کا نام نہیں لیتا, اس طرح کی بے تحاشا لڑکیاں پھر رہی ہیں یہاں پہ بیچاریاں, جن کا یہ لوگ یوز کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا ایکٹریسز والا قصہ, بڑا رولا مچا تھا اس کے اوپر. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا پاکستان میں کام نہیں ہے, کلچر نہیں ہے؟ کیا مولانا اسرار احمد ان کو جنسی درندے نہیں کہتے تھے؟ کیا غلط بولا ہے میں نے یہاں پہ؟ اتنا رولا آپ لوگوں نے مچایا تھا اس کے اوپر کیونکہ یہ گرلز کے اوپر بات آ رہی تھی. نہیں, اس طرح سمجھے, ٹھیک ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا, پر ان کو یوز کیا جاتا ہے. اور جب وہ یوز ہوتی ہیں تو پھر وہ کہتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, پھر اس کا فائدہ بھی اٹھانے کے لیے جو ان کو مینج کر رہے ہوتے ہیں لوگ, اس طرح بازار حسن میں ایسے لوگوں کو دلے کہا جاتا ہے. یہ دلے ہیں سالے سارے, آپ مجھے بتا دیں. اب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ لگ گیا آ کے آرمی چیف, دوبارہ ریٹائرمنٹ کے بعد, اور اس سے فوکس ہٹایا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ چیف آف ڈیفنس سٹاف لگا ہے. اس سے فوکس ہٹانے کے لیے ساری کہانی کی جا رہی ہے. بھائی تیری ریٹائرمنٹ 29 نومبر تھی, ٹھیک ہے, آج جناب 8 دسمبر ہے. تو مجھے بتا کہ یہ جو پچھلے 10 دن تھے تیری نوٹیفیکیشن جو ڈیلے ہوا ہے ہفتہ پورا, تو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ چیف لگنا چاہتا ہے اور ڈرامے کر رہا ہے. اور یہ آج جناب امیجز آ رہے ہیں یہاں پہ, یہ بغیرت آدمی سب سے آگے کھڑا ہوا ہے, پیچھے وہ داڑھی کے اندر آپ کو جو ہے اس کا چیف سیکورٹی افسر نظر آ رہا ہے, کرنل نعمان خٹک, جس کا ارشد شریف شہید کے قتل کے اندر بھی اس کا ہاتھ ہے. اس بے شرمی اور اس بے حیائی کی انتہا نیکسٹ لیول کی آپ دیکھیں اس فوج کی, کہ یہ دوسری دفعہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بندے کو آنر کرنے کے چکر کے اندر ایک مچھر, وہ کہتا تھا نانا پاٹیکر کا ڈائلاگ تھا, سالا ایک مچھر پورے شہر کو ہجڑا بنا دیتا ہے. سالا ایک مچھر نے پوری فوج کو پھر وہی بنا دیا, نہیں بنایا؟ آپ مجھے بتائیں. اور صرف فوج نہیں ہے, اب کی بار ایئر فورس بھی شامل ہے اور نیوی بھی شامل ہے, سب کو بنا دیا. ریزنٹمنٹ آپ کی جتنی مرضی ہوتی رہے, 2 سال کی آپ کی ایکسٹینشن لے کے بیٹھ گیا آپ کا چیف. آپ لوگوں نے کیا کیا پلاٹوں سے آگے بات کرنے کی. اور یہ کلپ جو ہے پی ٹی وی والے چلا رہے ہیں ابھی, یہ سنیے گا ذرا, دیکھیے گا ذرا. ہاں, یہ ابھی تشریف لے کے آ رہے ہیں اور اتنا شدید ترین خوف کا عالم ہے, یقین جانیے اتنے خوف کا عالم ہے کہ اس سیرمنی کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر اسپیشل یہاں پہ آرڈرز دیے گئے کہ جناب کسی کو باہر سے نہیں بلانا, ہائیسٹ سیکیورٹی سٹینڈرڈ ہے. کیونکہ چیف کو یہ ڈر ہے کہ کوئی اندر سے نہ ٹھوک دے اس کو, فوج کے اندر سے شدید ترین ڈر ہے اس کو کہ میری فوج کے اندر سے کوئی نہ ٹھوک دے. اس نے آرڈرز ایشو کیے ہیں کہ جناب پوری کی پوری فوج کے ایک ایک سپاہی کا ذہنی انالیسس کیا جائے, سائیکولوجیکل انالیسس, سائیکولوجیکل پروفائلنگ کی جائے, کیونکہ اس کو ڈر یہ ہے کہ یار مجھے اندر سے کوئی نہ کوئی کچھ کے چلا جائے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور یہ انہوں نے جناب دیکھیے کہ آپ بالکل خالی ویران بیابان. کیوں ویران بیابان؟ او بھائی یہ لوگ تو, یہ ایک پریڈ ہے, گارڈ آف آنر ہے, باقی سب کچھ ویران بیابان ہے. کیوں نہیں یہاں پہ؟ یہ تو کم از کم جو پنڈی کے اندر ہی 2-3 یونٹس ہیں, ملٹری کالج آف سگنل ہے, الیکٹرک ای ایم ای کالج ہے, ناسٹا ہے, مطلب اتنے کیمپسز ہیں ایون پنڈی کے اندر جہاں پہ یہ تقریب ہو رہی ہے جی ایچ کیو کے اندر. ایک کونے کے اوپر ملٹری کالج آف سگنل ہے, اس کے یونیفارم اسٹوڈنٹس ہی اگر آپ یہاں پہ بٹھا دیتے ہیں, آرمی پبلک سکولز اینڈ کالجز ہیں یہاں پہ, ایک طرف فاطمہ جناح یونیورسٹی ہے, اس کی آپ لڑکیوں کو بلا لیتے یہاں پہ, وہاں پہ بٹھا ہی دیتے اگر, تو بھائی یہ تو نیکسٹ لیول کی پتہ چلتا نا کہ بڑی پاپولر قسم کا یہ بندہ ہے, تالیاں پٹ رہی ہیں. نہیں بلایا, کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ ان کے خلاف نعرہ بازی نہ اسٹوڈنٹ شروع کر دیں. ان کو ان کے نعروں سے بھی ڈر لگتا ہے, ان کو سیکیورٹی شدید ترین اس سے ڈر ہے, اس کو ڈر ہے, اپنی جان کا ڈر ہے. بلٹ پروف جیکٹوں کے بغیر یہ نکلتا نہیں ہے بندہ. جیکٹیں تو اس نے جو ہے اپنے نازک پارٹ چھپانے کے لیے بھی جو ہے اسپیشل پہنی ہوئی ہوتی ہے, لوگ شگر لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ حالات ہے. یہ ایشو کر دیا گیا جناب آزادی گارڈ. ابھی دیکھیں, this is a picture of shame and disgrace. This is a picture جس میں 2 ریٹائرڈ آفیسرز
زبردستی قبضہ کر کے ایئر فورس اور آرمی پہ قابض ہے، اور نیوی والے کہتے ہیں فوجیوں کو تم پانگوز ہو. او بھائی سالوں، اگر یہ پانگو ہیں تو تم کیا ہو؟ اب تمہیں یہ باجیاں کہتے ہیں، سسٹرز، تو تم باجیاں ہی ہو نا پھر، اور کیا ہو تم لوگ؟ یہ گارڈ آف آنر پریزنٹ کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے، اور اس کا جو دوسرا ورژن جو پھیلایا جا رہا ہے اس میں ایک میرا ایک زمانے میں سمجھتا تھا کہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، میرے خلاف پروپیگنڈا میں اسی نے اہم ترین کردار ادا کیا، وہ اس کے اوپر کمنٹری بھی کر رہا ہے. اینڈ دس از ناٹ اے گارڈ آف آنر، دس از اے فال فرام گریس آف دا پریسٹیجس پاکستان آرمی، ایئر فورس اینڈ نیوی آل ٹوگیدر. پہلے تو فوج صرف کہتے تھے نا یہ کام کر رہی ہے، اب ساری کی ساری سروسز مل کے ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹھے بن گئے ہو. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نیوی والے ہیں. My dad is a commodore in Navy, so he's not for it. یہ ڈرامے جو ملٹری براتس میرے ساتھ فون کر کے کرتے ہو نا، مجھے میرا ذہن چینج کرنے کے لیے، اور پھر ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہو جب میں تمہاری باتیں نہیں سنتا، تو یہ تمہاری اصلیت ہے، یہ تمہاری حقیقت ہے جو نظر آ رہی ہے یہاں پہ. دس از واٹ یو آر. تمہارا ڈیڈ چاہے نیوی میں ہے یا تمہارا ڈیڈ چاہے ایئر فورس میں ہے، تم خود چاہے نیوی میں ہو، ایئر فورس میں ہو یا آرمی میں ہو، یہ تمہاری حقیقت ہے. اب such a fall from grace. And I thought I'm fighting for you, but آپ لوگ اپنے privileges کے خاطر اگر سچ ماننے اور بولنے سے انکاری ہیں تو پھر آپ کو تاریخ کے اندر ان لوگوں میں یاد رکھا جائے گا جو ظالم کے ساتھی تھے، جو یزید کے ساتھی تھے، اور یزید کے ساتھیوں کا جو حال ہوا وہ سب جانتے ہیں. عزیزان من، جو فوکس ہے اس تقریب کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے، جو اصل فوکس جس سے ہٹانے کی کوشش مسلسل کی جا رہی ہے، جو اصل کہانی ہے، جو یہ پریڈیں کر کے اونچی آواز میں کمانڈ اور کوشنز دے کے اصل فوکس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سالہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں پہ، اور دوسری دفعہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں پہ چیف آف ڈیفنس فورس بن کے بیٹھ گیا ہے. آرمی چیف بھی یہ خود بنا ہوا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنلی، آئینی، قانونی طور کے اوپر، کسی طور کے اوپر جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ ایک نہ ایک دن چلے گا، اور جن لوگوں نے اس بات کی اجازت دی، شریف فیملی، ان کے خلاف بھی چلے گا. زرداری صاحب آپ نے سائن کیے، آپ بھی قصوروار ہیں، یہ بات ذہن کے اندر آپ رکھیے. ٹوٹل فوکس اس بات سے ہٹانے کی، اس ڈرامے کے ساتھ، ان گارڈ آف آنرز کے ساتھ، ایک تو جان کا خوف ان کو بہت زیادہ ہے، یہ ہے، اور جس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ بھائی یہ ریٹائرمنٹ کے بعد لگا ہے سالہ، یہ ریٹائرڈ ہے، he is not supposed to be here. یہ illegal army chief ہے، illegal chief of defense forces ہے، because he's been appointed after retirement. Tell me if I'm wrong, prove me if I'm wrong. قانون دان آ جائیں یہاں پہ، آپ بعد میں آ کے بے شک نئی امینڈمنٹ لے کے آ جائیں، اس سے فرق نہیں پڑنے والا. آپ ایک ریٹائرڈ افسر ہیں، آپ گھر جائیں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ حساب کتاب ہوگا. اب کی بار تو ہوگا، جتنے دن 4 دن کی چاندنیاں کر لو، یاشی جتنی کرنی ہے. زیادہ اب تک کے لیے اتنا ہی، کوئی جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. مزید بریکنگ نیوز اور تجزیوں کے لیے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور اس بات کو پھیلائیے کہ یہ ریٹائرڈ ہے سالہ، ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی چیف لگ کس طرح سکتا ہے. یہ آنکھ مار کے آنکھ ہٹانے کی جو واردات ہے، یہ کامیاب ہونے نہیں دی جا سکتی. خدا حافظ.